देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इस वक्त दिल्ली में है, आज हमारे साथ हैं। महबूबा जी, कैसे याद करती हैं आज अटल बिहारी वाजपेयी को? क्या बताएं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए क्या थे, जम्मू कश्मीर के लिए क्या थे, उसको लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी शख्सियत थी, एक स्टेट्समैन होने के साथ साथ एक जो है जज्बाती दिल रखने वाले शख्स थे, जिन्होंने पहली बार मेरे ख्याल में 70 साल के इस अरसे में कई वज़ीर आज़म आए, कई वज़ीर आज़म गए, बड़े वादे भी किए कई लोगों ने कश्मीरियों के साथ। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले को इंसानी मसला समझा, उसको दिल से महसूस किया, लोगों की तकलीफ़ को, और बहुत दूर तक चले गए। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रीच आउट करने की बात हो, लाहौर जाने की बात हो, आगरा में दोबारा बुलाने की बात हो मुशर्रफ साहब को, या फिर से जंगी हालात में सीज़ फायर करके दोबारा पाकिस्तान जाने की बात हो। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत के लोग, जो आज हुर्रियत के लोग भी कहते हैं कि वाजपेयी जो है बहुत अजीम शख्स थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए बहुत किया। तो मुझे लगता है कि जितना कुछ इन्होंने किया उस थोड़े से पीरियड में, जब मुफ्ती साहबा वज़ीर आला थे और यहाँ वाजपेयी थे, ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं, पर उसमें जितना कुछ इन्होंने किया, तो पूरे 70 साल में जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हुए हैं या दूसरे हुए हैं, उन्होंने 70 साल में इतना काम नहीं किया। रास्ते खोलने की बात वाजपेयी जी के टाइम में चली, हुर्रियत के साथ 2 राउंड्स ऑफ टॉक वाजपेयी जी के टाइम में हुए, बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हुआ जो 8 साल बहुत कामयाबी से चलता रहा, वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी, पर उन्होंने उस शख्स ने करके दिखाई। आज कश्मीर के लोग भी पूरे देश के साथ उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल याद कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि देश में तो लोगों को जो है गम तो है, पर मुझे लगता है कि जितना गम कश्मीर के लोगों में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में है, शायद इतना ज़्यादा गम कहीं नहीं होगा। कोई खास मोमेंट, कोई खास लम्हा जो आपको याद हो उनके साथ, जो आपने बिताया हो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ? नहीं, मैं क्या बताऊं, उनके साथ जो भी वक्त गुजरा है वो सब यादगार है। मुझे याद है कि एक बार जब हम उनसे अपोजिशन में थे, हम तो मिले, वो भी आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने उनको बताया कि हम तो इतने सालों से अपोजिशन में हैं। वो कहते हैं हम भी 20 साल से अपोजिशन में हैं। तो हमने कहा हम तो उससे भी ज़्यादा सालों से अपोजिशन में हैं। तो कहने लगे आपकी तो स्पेशल पोजीशन है ना जम्मू कश्मीर की, है ना। मतलब कि वो हर बात का जवाब जो है बहुत गहराई से समझते थे बात को, और उसको मजाक में जो है जवाब ही देते थे। इसी तरह एक बार लालू जी की बेटी की शादी थी, तो इनका उससे पहले नी का ऑपरेशन हुआ था, और मैं चली गई, होटल में थे, कहीं बैठे थे, तो मैं जाके उनको सलाम करना चाहती थी, तो कुर्सी से खड़े हो गए, जैसे कि एज अ मतलब कि एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ वुमन, तो उनको ज़रूरत नहीं थी, इतने बड़े लीडर, और नी ऑपरेशन है तो क्या। तो मैं समझती हूँ ये ऐसे ऐसे लम्हे हैं जो इंसान भूल नहीं सकता, कि वो जो गैलेंट्री थी उनमें, आजकल के वक्त में, आजकल के लोगों में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। इसी बीच एक खास डेवलपमेंट सरहद पार भी हो रही है, वहां पर इमरान खान को चुना गया है अगला प्रधानमंत्री। तो ऐसे में क्या उम्मीद करती है नई सरकार से? इमरान खान कल शपथ भी लेने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे कि इमरान ने बिल्कुल इलेक्शन के बाद ही उन्होंने ये बात बताई कि मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के दोस्ती के हवाले से मैं 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार हूँ। तो वाजपेयी जी तो 2 कदम नहीं, कई कदम चल के ही दिखाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ इमरान साहब भी जो उन्होंने बात कही उस पर अमल करेंगे, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सुधारने में मदद करेंगे, क्योंकि जो दोनों मुल्कों के जितने भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में भी वाजपेयी जी के बारे में जो बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो मैं समझती हूँ दोनों मुल्क, हमारा मुल्क भी और पाकिस्तान भी, जो वाजपेयी जी का जो नक्शा उन्होंने खींचा था कि जम्मू कश्मीर का हल निकाला जा सकता है, बॉर्डर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बॉर्डर को ख़त्म कर दीजिए, जो मुजफ्फराबाद, रावलाकोट का बाद में रास्ता खुला। तो मैं समझती हूँ कि उससे सीख लेके दोनों मुल्क, हमारे जो यहाँ की सरकार भी और वहाँ की सरकार भी, वाजपेयी जी की जो उनकी लेगेसी है, उससे सीख लेके जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो इंसानी मसला है, इसको आपस में दोस्ती करके हल करने की कोशिश करेंगे। बात करें रियासत जम्मू कश्मीर की, तो इस वक्त वहाँ पर गवर्नर रूल है। ऐसे में पीडीपी का अगला कदम क्या होगा? क्या आप वहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश अभी भी जारी है आपकी, या फिर पीडीपी तैयारी कर रही है अगले चुनाव के लिए? देखिए, ये बात है कि जो मुफ्ती साहब का एक्सपीरियंस रहा वाजपेयी जी के साथ, 2002 से लेके 2004 तक जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा।
اس میں ہم نے جموں کشمیر میں ایک ہیلنگ ٹچ پالیسی اڈاپٹ کی جس میں واجپئی جی کی پوری مدد تھی. اس کے بعد پاکستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے, راستے کھولنے کی بات ہو گئی, حریت سے ڈائلاگ ہو گئے, جس سے جموں کشمیر کا ماحول بالکل بدل گیا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مودی جی کا بار بار کہنا ہے کہ میں واجپئی جی کے راستے پہ چلوں گا, انسانیت اور وغیرہ وغیرہ, تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑا رسک لیا. مفتی صاحب نے اپنی جو ذات ہے, اپنی کریڈیبلٹی, اس کو بھی سٹیک پہ لگا دیا, اس کا بھی وہ کر دیا. پارٹی کو بھی ہم نے جو ہے پورا اس کو داو پہ لگایا, اپنی ذات کو مفتی صاحب نے داو پہ لگایا, یہ سوچ کے کہ اگر میری ذات ختم ہوتی ہے, میری پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے, مگر اگر ہم واجپئی جیسا ایرا, ویسا ماحول پیدا کر سکیں جموں کشمیر میں جس میں ملیٹنسی بھی کم ہو گئی تھی, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے تھے, آواجاوی شروع ہو گئی, بات چیت شروع ہو گئی, تو اٹ از ورتھ اٹ. پر ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپیرینس رہا اس میں ایسی اس قسم کی کنسسٹنسی نہیں رہی. یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں. دیکھیے سیز فائر ہوا, بات چیت کی آفر ہوگی, ہم نے کوئی 10-11 ہزار جو پتھر باز ہیں ان کے خلاف کیسز واپس لے لیے, اور بھی کئی اچھے کام بھی ہوئے. مگر وہ جو واجپئی جی کا جس کے خیال میں ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا, اپنی جماعت کو جو ہے داو پہ لگایا, وہ بات بنی نہیں. تو اب میری کوشش رہے گی کہ ہماری جو جماعت ہے یہ لوگوں کی جماعت ہے, یہ گاؤں پہاڑ کوئی جنگل نہیں ہے جہاں میں نہیں گئی ہوں جب لوگ مصیبت میں تھے. تو دوبارہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کو جو اپنی پارٹی کا جو ہمارا ایجنڈا ہے جو کبھی نہیں بدلا. جب ہم نے پارٹی بنائی تو ہمارا ایجنڈا یہی تھا کہ جموں کشمیر کو پل بننا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں, پاکستان سے بات کرنا ضروری ہے. جب ہمارا الیکشن مینیفیسٹو آیا 2002 میں تو اس میں بھی یہ بات تھی. جب ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو کامن منیمم پروگرام میں وہی بات تھی. جب آج ہم نے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تو ایجنڈا الائنس میں وہی باتیں تھی کہ بات چیت, پاکستان کے ساتھ صلاح, جموں کشمیر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت, اور مسئلہ حل کرنا ہے, جموں کشمیر کو دوستی کا پل بنانا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں. تو ہمارا ایجنڈا ہے, لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ ایجنڈا کہیں نہ کہیں چناؤ کی تیاری کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیں اگر چناؤ جس وقت ہوں گے تو تیاری تو ہر جماعت کو تو تیار رہنا پڑتا ہے چناؤ کے لیے, تو ہم بھی انشاءاللہ تیاری کریں گے. جب چناؤ کا بگل بجے گا تو ہم ضرور تیاری کریں گے. اسی بیچ خبر یہ بھی ہے آج جب آپ دلی آئی ہیں تو آپ کے ساتھ سبھی ایم ایل ایز آپ کے ساتھ دلی آئے ہیں, کچھ ایک کو چھوڑ کر, تو کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی کوشش بھی تھی کہ سبھی ایم ایل ایز آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, کوئی دکھانے کی چیزیں, دیکھیں نا, میں نے کہا واجپئی جی کے لیے ہمارے دل میں بہت ہی عزت ہے کیونکہ میرے والد مفتی صاحب اور واجپئی جی کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے تھے, بہت ہی قریبی تھے, اور بہت ہی ان کا آپس میں جو تانا بانا تھا, شاید مفتی صاحب کا اندرا جی کے بعد کسی حد تک جو ہے وی پی سنگھ کے ساتھ تو اتنا اچھا تانا بانا کبھی نہیں بنا ہے. اتنی مفتی صاحب کی بات سمجھنے والا میرے خیال میں کوئی نہیں تھا. مفتی صاحب کہتے تھے واجپئی جی کرتے تھے, واجپئی جی کہتے تھے مفتی صاحب کرتے تھے. یعنی پہلی بار جموں کشمیر کی ہسٹری میں جموں کشمیر کا ایک وزیر اعلیٰ اور اس ملک کا ایک وزیر اعظم, دے آر آن دا سیم پیج, ایک صرف سوچتے ہیں, ایک جیسی بات کرتے ہیں اور ایک جیسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اکٹھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جب وہ ہمارے اس میں بیچ میں نہیں رہے تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہمارے جو راجیہ سبھا کے ممبر, بیگ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ نہیں آ سکے, ہمارے جو لیجسلیٹرز, کچھ تو آج کل شادیاں بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ سکے, تو ہم ان کو یہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے. ہم زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, صرف یہ اس وقت یہاں آ کے ان کا جو ہے انتم سنسکار اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. باقی تو کسی کو کوئی دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ہے کہ جلد ہی 35A کو لے کر 35A کو لے کر دوبارہ سنوائی ہونے والی سپریم کورٹ میں, اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ نہیں, اول تو ہم نے آلریڈی جو ہے جب ہم سرکار میں بھی تھے تو ہم نے ڈٹ کے لڑا, اور جب اگر کئی بار مطلب جو اصلی جو ہماری سرکار جو ہم الگ ہونے کے لیے آ گئے وہ 35A پہ ایسی سچویشن ہوگی کہ جب ہمیں لگا کہ یہاں جو یہاں کے جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت میں صحیح رول نہیں کر رہے ہیں, تو میں اس وقت آئی, میں ہوم منسٹر سے ملی, میں پرائم منسٹر سے ملی, اور بھی کئی بی جے پی کے لوگوں سے ملی. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سرکار نہیں چلائیں گے, ہم الگ ہو جائیں گے اگر آپ 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ نے بند نہیں کر دی, کیونکہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اپنے ایجنڈا آف الائنس میں مان لیا ہے. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اٹارنی جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کشمیر میں, جموں کشمیر میں ہم نے ایک ریپرزنٹیٹیو کو اپوائنٹ کیا ہے دنیشور شرما, تو اس لیے ہم فی الحال اس میں کوئی کارروائی کے لیے ہم عدالت میں اس کو ٹال دیا گیا. تو اس کے بارے میں بہت سیریس ہے. اس وقت بھی ہم نے ایک تو سرکار میں جو ہمیں اچھے سے اچھے وکیل وہ کیے, دوسرے ہم نے پرائیویٹ لوگوں سے بھی انٹرونشن کروایا اس وقت, جو مجھے اب سرکار میں نہیں ہم بات کر سکتے ہیں, کئی پرائیویٹ انٹرونشنز کروائے. اور آج بھی
جیسے ابھی آپ نے فاروق صاحب کا ذکر کیا ہے، میں خود فاروق صاحب کے پاس پہلے بھی ملی، ان سے اب پھر ملنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم جو وہاں کی پارٹیز ہیں ہم ایک مل جل کے کہ 35A کی ہم کیسے حفاظت کریں. اس کے فاروق صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ سینئر موسٹ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو 35A کے حق میں ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں اور کوشش کریں کہ 35A کا کوئی بال نہیں بانکا ہونا چاہیے. تو کوئی ایسی نہیں ہے، تو اس لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. اس کو پولیٹیکلی بھی فائٹ کریں گے، اور بیگ صاحب جو ہے لیگلی اس کو فائٹ کر رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ اس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جو ہمیں جس وقت ہم نے جموں کشمیر نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا ہے، کچھ شرطوں پہ کیا ہے، ایک الگ سچویشن میں کیا ہے، تو یہ جو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی جو پوزیشن ہے یہ بہت نرالی ہے، یہ جو 370 ہمارا جنڈا، ہماری اسمبلی، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اب جو لوگ لڑتے ہیں کچھ اور حاصل کرنے کے لیے، پہلے اس کو سنبھالو. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تو پہلا جو ہم نے شرط رکھی وہ یہ رکھا کہ 370 کے ساتھ آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس، جموں کشمیر کے پاس 370 35A جو بھی اس کے حصے ہیں، اس کی جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہر جموں کشمیر کے انسان کا فرض ہے، اور پی ڈی پی اس میں جو بالکل جو ہے آگے رہے گی. ایک آخری سوال جموں کشمیر کے حالات کو لے کر. وہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں پر سیویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوکل پولیس والوں کو بھی، آرمی والوں کو بھی، جو سیویلینز ہیں خاص طور سے. اس ٹرینڈ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت انفارچونیٹ ہے. دیکھیے جو بیچارے سیویلین وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں، دونوں طرف سے وہ پھنس جاتے ہیں. ایک طرف سے ملیٹنٹ کی گولی، دوسری طرف سے سیکورٹی فورسز کا بھی ہوتا ہے دباؤ، ان کا بھی ہوتا ہے، کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں، چیکنگز ہوتے ہیں، پھر شک بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلے بھی کہا، بندوق سے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ اس طرح کی بندوق ہو یا اس طرح کی بندوق ہو. اس میں یہی ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے، مرکزی سرکار کو سمجھنا چاہیے. جیسے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو گلے لگانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان کو ایک عام جو ناگرک ہے، ایک شخص جو ہے جموں کشمیر کا رہنے والا، اس کی تکلیف کو سمجھ کے ان کو، میں کہتی ہوں کہ جو واجپئی کا جو نسخہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ واجپئی جی کی طرح، میں سمجھتی ہوں واجپئی جی کی سوچ کو اپنانا بہت ضروری ہے. خالی واجپئی جی کی زبان نہیں، واجپئی جی کی سوچ کو بھی اپنانا بہت ضروری ہے. تو یہ تھی محبوبہ مفتی جو ہم سے تفصیل سے بات چیت کر رہی تھی. کیمرہ مین عمران کے ساتھ شالندر بانگو، نیوز 18 نیٹ ورک، نئی دلی.